بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بہت ہی زیادہ کامن سوال کے اوپر بات کرنے لگے ہیں، جو خواتین یہ کہتی ہیں کہ سر ایک ٹیوب کے ساتھ حمل ممکن ہے یا نہیں ہے۔ اکثر اوقات یہی ہوتا ہے، کچھ خواتین کے اندر سیزر ہونے کی وجہ سے یا ایکٹوپک پریگننسی ہونے کی وجہ سے، کسی بیماری کی وجہ سے ان کی ایک ٹیوب جو ہوتی ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ کیا اس دوسری ٹیوب جو بچی ہوئی ہے اس سے حمل ممکن ہے یا نہیں، اور حمل ممکن ہے تو وہ کیسے ہے۔ یہ جو سینیریو ہے یہ بہت زیادہ دلچسپ ہے، اس لیے ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھ لیجئے گا، یہ آپ کے تمام کنسرن جو ہیں وہ دور ہو جائیں گے۔ اور ایک ہماری سبسکرائبر کا سوال بھی آپ کو نیچے نظر آ رہا ہوگا کامنٹ میں، جنہوں نے کچھ دیر پہلے کامنٹ کر کے یہ کہا کہ سر جن کی ایکٹوپک پریگننسی کی ہسٹری رہی ہو وہ کیسے کنسیو کریں، کوئی ریمیڈی بتا دیں۔ تو ریمیڈی بتانے سے پہلے اس سینیریو کو تسلی سے سمجھ لیجئے گا، انشاءاللہ پھر آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ سمجھ آ جائے گی۔ میرا نام ہے حکیم محمد احمد۔ ویڈیو مزید آگے بڑھنے سے پہلے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن پریس کرنا مت بھولیے گا، کیونکہ اگر آپ نیکسٹ ویڈیو دیکھو گے تو بذریعہ نوٹیفیکیشن آپ کو اس بیل آئیکن کے ذریعے ہی ملے گی۔ سب سے پہلے ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ایک ٹیوب کے ساتھ حمل کیسے ممکن ہے۔ ایک عورت کے اندر ایک لیفٹ سائڈ یعنی کہ دائیں طرف اور ایک بائیں طرف دو ٹیوبز ہوتی ہیں، اور دو ہی ان کے ساتھ جڑی ہوئی اووریز ہوتی ہیں، یعنی کہ انڈے دانیاں ہوتی ہیں۔ ایک انڈے دانی جو ہوتی ہے اس کا کام ہے انڈے کو پروڈیوس کرنا، یعنی کہ ایگ کو بنانا، اور جو آپ کی ٹیوبز ہوتی ہیں جیسے ہی فیمبری اس کو اٹھاتی ہے، کیپچر کرتی ہے، تو اس کا کام ہے وہاں پر فرٹیلائزیشن کروانا، یعنی کہ اووری کا کام ہے ایگ ڈیولپ کرنا اور ہارمونز کو ریلیز کرنا، اور جو ٹیوبز ہوتی ہیں ان کے اندر ایگ آ کر رکتا ہے اور سپرم کے ساتھ ملنے کے بعد فرٹیلائزیشن کا کام ہوتا ہے۔ تو اس لیے جو اووریز ہوتی ہیں اور جو آپ کی ٹیوبز ہوتی ہیں بہت زیادہ امپورٹنٹ، بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہیں۔ اس لیے اگر آپ کی ٹیوبز ضائع ہو جاتی ہیں تو آپ کا جو حمل کا پروسیس ہوتا ہے وہ رک جاتا ہے، وہ نہیں آگے ہو پاتا۔ تو اگر آپ کی ایک ٹیوب ضائع ہو جاتی ہیں تو کیسے حمل ممکن ہے، اس کو تھوڑا سا تسلی سے سمجھ لیں۔ اگر آپ کی لیفٹ سائڈ کی ٹیوب جو ہے وہ بلاک ہے، ٹیوب جو ہے وہ اوپر سے بلاک ہے، لیکن نیچے سے جو اووری ہے وہ ٹھیک ہے، تو آپ کا جو حمل ہے وہ ممکن نہیں ہوگا، کیونکہ جو ایگ ہوگا وہ تو ڈیولپ ہوگا، ہارمونز بھی ڈیولپ ہوں گے، لیکن جو جراثیم ہے اس ٹیوبز کے اندر آگے کی طرف ٹریول نہیں کر پائیں گے، نہ ہی ایگ اس سپرم کے ساتھ مل پائے گا۔ آپ کی جو دوسری سائڈ والی انڈے دانی ہے وہ تو بالکل ہی ٹھیک نہیں ہے، لیکن آپ کی ٹیوب ٹھیک ہے، تو اس سے بھی آپ کا حمل ممکن نہیں ہوگا۔ حمل کیسے ممکن ہوگا یہ سمجھ لیں۔ جس سائیڈ کی ٹیوب ٹھیک ہے اسی سائیڈ کی اووری بھی ٹھیک ہو، یعنی کہ انڈے دانی بھی ٹھیک ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو ٹیوب ہے وہ بھی ٹھیک ہو، ایک سائیڈ سے ایگ ڈیولپ ہو، ریلیز ہو، اور اس کے بعد فرٹیلائزیشن کا پروسیس اسی ٹیوب کے اندر ہو جائے۔ اس صورتحال کے اندر آپ کا حمل ممکن ہو سکتا ہے۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ ایک ٹیوب ہی نہیں ہے، ایک انڈے دانی ہی نہیں ہے، تو کیسے حمل ہوگا؟ حمل تب ہوگا جب ٹیوب اور اووری دونوں ٹھیک ہوں گی، چاہے وہ ایک سائیڈ کی ہوں چاہے وہ دونوں سائیڈ کی ہوں۔ اگر ایک نہیں ہے تو دوسری والی ہوئی تو حمل ہوگا۔ اگر ٹیوب لاک ہے، اووریز جو ہیں وہ آپ کی ٹھیک بھی ہیں تو فائدہ نہیں ہے، یا پھر آپ کی اووری خراب ہے اور ٹیوب آپ کی ٹھیک بھی ہے تو فائدہ نہیں ہے، دونوں کا ٹھیک ہونا ضروری ہے۔ تو ریمیڈی کون سی ہے؟ جن کی ایکٹوپک پریگننسی کی ہسٹری رہی ہو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایکٹوپک پریگننسی ہونے کے ساتھ آپ کی ایک ٹیوب ضائع ہو جائے گی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسری سائیڈ والی ٹیوب آپ کی بالکل ٹھیک ہونی چاہیے۔ اگر آپ کی ایک ٹیوب اور اووری دونوں ٹھیک ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کنسیو کر پاؤ گے، آپ کو ریمیڈی کی ضرورت نہیں ہے، حتیٰ کہ آپ کا ایگ جو ہے وہ ٹھیک ہونا چاہیے، ایگ صحیح طریقے سے ڈیولپ ہونا چاہیے۔ ایگ ڈیولپ ہو گیا تو اووریز جو ہیں وہ ہارمونز ریلیز کریں گی، اور اس کے بعد آپ کی فرٹیلائزیشن ہو جائے گی اور آپ کا حمل ممکن ہو سکتا ہے۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ ایگ کو کیسے پروڈیوس کیا جائے۔ اس کے لیے میں نے ایک کلو واٹر کی ویڈیو بنا دی ہے، آلریڈی ہمارے چینل پر اپلوڈڈ ہے، اوپر آپ کو آئی بٹن میں نظر آ رہی ہوگی، ویڈیو دیکھیے گا اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ والسلام۔